يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعے سال کے اختتام پر اور نئے سال کی ابتدا کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں اور ضمناً یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ محرم کا مہینہ اور عاشورے کا دن یہ منحوس نہیں بلکہ بہت بابرکت ہے. اب بابرکت کیوں ہیں؟ بابرکت اس لیے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی وہ 10 محرم کو ہوئی تھی. اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو میں اور آپ نہیں ہوتے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر ایک بہت بڑے عرصے تک کبھی شرک نہیں ہوا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی اور رسول اور پیغمبر تھے وہ اس چیز کے نبی تھے کہ دنیا میں برتنے کی جو چیزیں جو اشیاء ہیں وہ کیسے بنائی جائیں، ان کا استعمال کیسے کیا جائے. ایک عرصے کے بعد ان کی اولادوں میں شرک پھیلا. اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کا نعرہ یہ تھا کہ شرک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی. اس تبلیغ کے نتیجے میں ان کی قوم میں صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے اور باقی قوم جو تھی وہ نبی وقت کو اور ان مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دیتی تھی. تھک گئے. حضرت نوح علیہ السلام ایک دن ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اس کو سمجھ لے. اللہ نے عذاب بھیجا، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی. یہ 80 آدمی کشتی میں بیٹھے. اللہ نے انہیں نجات دے دی نبی سمیت، اور باقی جو ہیں سب غرقاب ہو گئے. 10 محرم کا دن. اچھا، پھر جب اس پانی سے نجات ملی حضرت نوح علیہ السلام ان 80 آدمیوں کو، وہ 10 محرم کا دن. دیکھیے کتنا بابرکت. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ان کا ایک لقب ہے کہ بعد میں جتنے نبی آئے سب انہی کی اولاد میں. ان کے زمانے کے بادشاہ نے انہیں آگ میں ڈالا، نمرود نے. اور جب یہ سمجھا کہ اب تو بس ختم ہو گئے ہوں گے
ایک عرصے کے بعد جب آگ بجھائی گئی اور وہ ساری چمنیاں توڑی گئیں، دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام باغیچے میں کھڑے ہوئے زندہ سلامت۔ یہ آگ سے جو نجات ملی اللہ نے یہ عاشورے کے دن دی، 10 محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضے سے نجات دلا کر لائے۔ فرعون ان سے بگاڑ لیتا تھا، بگاڑ اسے کہتے ہیں کہ میرا کام کرو، کھیتوں پر، گھروں میں، قبطیوں کے یہاں کام کرو، اجرت نہیں ملے گی، اس کو کہتے ہیں بگاڑ اردو میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں اس نے کہا لڑکوں کو قتل کر دو، ان کے لڑکیوں کو زندہ چھوڑو۔ خدائی کی تو خدائی یہی تو تھی نا، وہیں پیدا کرایا، اسی کے محل میں پرورش کرائی، اور انہوں نے اس کا تختہ الٹا، اپنی قوم کو نجات دلا کے لائے۔ اور پھر وہ جب نجات مل گئی اور وہ بیچ سمندر میں پہنچا، سمندر مل گیا، وہ فرعون اور اس کی فوج غرقاب ہو گئی، 10 محرم کا دن تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بنی اسرائیل جو یہودی مدینہ میں آباد ہیں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بڑوں کو فرعون کے قبضے سے نجات دلا کے لائے تھے، اس لیے اس کے شکر میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا حق زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ 10 محرم کے ساتھ اختیار دیا امت کو کہ 9 محرم کا بھی رکھ لو یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لو۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف 10 محرم کا رکھیں اور ہم اور یہودی ایک جیسے شمار ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال، ہمارا کلچر دوسروں کے جیسا نہیں ہے؟ جہاں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ ایک روزہ میں رکھوں اور ایک روزہ یہ رکھتے ہیں، معلوم ایسا ہو کہ دونوں یہودی ہیں؟ نہیں، 2 روزے رکھو۔ اس لیے دوسرے کا کلچر اپنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ مشابہت ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اپنی قوم کو۔ ایک وقت آیا کہ ان کی قوم میں کچھ لوگ بغاوت کر گئے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دو۔ یہودی بھی ساتھ ملے، ایک بڑا واقعہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص کی شکل و صورت ہیئت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ اللہ تو سب چیز کر سکتا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اس کو پھانسی لگ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اس چیز سے نجات ملی تھی یہود کے ظلم سے، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو بھائی یہ تو بڑا بابرکت دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ بابرکت دن۔ لیکن ہم نے تو وہ بات ماننی نہیں ہے جو حضور نے فرمائی، ہمارا تو اپنا ذہن چلتا ہے کہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہے، پھر ایسا ہے تو ایسا ہے۔ یہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہی ہے جیسا حضور نے فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو اگر کوئی اپنے گھر میں صاحب خانہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، کفیل ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے دسترخوان وسیع کرے، گھر والوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ بازار میں لگائے، فرمایا گھر کے افراد کے لیے اپنا دسترخوان وسیع کرے۔ ابھی لوگ سوال کریں گے نماز کے بعد، مولوی صاحب ایک طرف سے تو کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، ایک طرف سے کہہ رہے ہیں دسترخوان وسیع کرو، اس میں کیا ہوگا؟ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھیں، رکھ لیں، اور دسترخوان وسیع کریں، کر لیں۔ بھائی دن میں نہیں کھاؤ گے، افطار میں تو کھا لو گے، اس میں کون سی قباحت ہے؟ حضور نے فرمایا دسترخوان وسیع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، دیکھیے کیسا بابرکت ہے، منحوس تو ہو ہی نہیں سکتا
کہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ سارے سال اس کے گھر میں برکت رہے گی، فاقہ نہیں ہوگا۔ تو منحوس دن میں ایسا ہوتا ہے، یہ تو برکت کا دن ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ عاشورے کے دن ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ ایک ظالم سے ٹکرا گئے نا، ظالم سے، اور اللہ نے یہی تو حکم دیا کہ ظالم کی بات نہیں ماننی ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اس کو میں بہت زور دے کے بات کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بعض افراد کے اندر ایک بہت بڑی خرابی آ گئی ہے۔ آپ 10 آدمی جمع کریں، 5 ویسے ہی ملیں گے۔ وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بالکل جوتی سے لگا دیتا ہے اور یزید کو آسمان پر پہنچا رہا ہے، اس کو امیر المومنین بھی کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور اس کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی ہیں، تابعین سے لے کے آج تک، کسی نے رحمت اللہ علیہ نہیں کہا اس کو، کسی نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، چاہے محدثین ہوں، چاہے ائمہ کرام ہوں، چاہے مفسرین ہوں، چاہے فقیہ ہوں، سب نے اس کو برا کہا ہے کہ اس کا یہ کام بہت برا ہے، کہ خانواد نبوت کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، سب چیز۔ ہمارے لوگ اب کہنے لگے کہ امام حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی نکلنے کی، فساد مچانے کی، الیاذ باللہ۔ امام حسین نے مسئلہ سمجھایا آپ کو کہ ظالم کو ووٹ مت دینا۔ یہاں تو سارے ظالم آتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے، اور ووٹ دے دے کے ہم نے سر پہ چڑھا رکھا انہیں۔ یہی تو سکھایا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ نے۔ ویسے تو بڑی محبت کریں گے لیکن عمل کچھ نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام سے بڑا عشق ہے، بات نہیں ماننی حضور کی۔ اہل بیت کرام سے بڑا تعلق ہے لیکن بات نہیں ماننی ہوگی، یہ تو ہم نے طے کر رکھا ہے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، ہر جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین، حدیث ہے حضور علیہ السلام کی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو میرے اور آپ کے سردار نہیں ہوں گے؟ کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ ارے اللہ کے بندو، ضرور جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ تو ہمارے سردار نہیں ہوں گے؟ ہم اپنے سردار کو نیچا دکھلائیں اور یزید کو بناؤ گے جنت میں سردار؟ یہ بہت سے لوگوں کے اندر خناس بھرا ہوا ہے دماغ میں کہ یزید ایسا تھا، یزید تو بڑا اچھا تھا۔ کوئی اچھا بچہ نہیں تھا، کسی نے اچھا نہیں کہا اس کو، ہم اچھا کہہ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی بھی آئی، حدیث میں آتا ہے، اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ کیسی عجیب بات ہے نا، بڑی بھی تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ وہ بڑی بھی بیچاری روتی بھی چلی گئی، وہاں پہنچ گئی، حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ انہیں۔ جب بلایا تو فرمایا، ارشاد فرمایا، بڑی بھی جنت میں تو تم نہیں جاؤ گی، اس لیے کہ تم تو بڑی بھی ہو۔ اللہ جنت میں جس کو بھی بھیجے گا سب کو جوان کر کے بھیجے گا، تو تم اس حیثیت میں تھوڑی جاؤ گی، تم تو جوان ہو کے جاؤ گی۔ مزاح فرمایا، حقیقی مزاح۔ خوش ہو کے چلی گئی۔ تو کیا سمجھے آپ؟ یہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں بڑی عمر کے، جو جوانی سے بھی نکل گئے، ارے یہ بھی تو جوان ہو کے جائیں گے۔ جب جوان ہو کے جائیں گے تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما یہی تو سردار ہوں گے ہمارے۔ سوچو تو صحیح کچھ، ہمارے سردار، اللہ ان کے قدموں میں ہمیں محشور فرما دے، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ مل جائے، اور کیا چاہیے۔ اور کن کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ، بیٹے صاحبزادے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔
صاحبزادیاں حیات رہیں، سب کی شادیاں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی اولادوں سے زیادہ محبت تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے دوسروں سے نہیں تھی، آپ کے 3 بیٹے ہوں، 3 اولادیں ہوں، کسی ایک سے زیادہ ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے۔ سب سے زیادہ محبت ان 3 صاحبزادیوں کی جو اولادیں ہوئیں وہ سید نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے ان کی اولادیں پھر چلی یا سلسلہ ختم ہو گیا، جو بھی صورت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد در اولاد در اولاد آج تک قیامت تک یہ ساری سید ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور شادیاں بھی کی، ان کی زندگی میں نہیں کی، ان سے بھی اولادیں ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولادیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہوئی وہ بھی سید نہیں ہیں، سید بس یہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان انہی سے چلا ہے آگے، انہی سے چلا، کیونکہ آپ کی تو اولاد نرینہ دنیا سے چلی گئی تھی، آپ کی اولاد خاندان نسل یہاں سے چلی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کون حضرت حسین رضی اللہ عنہ؟ آپ کو معلوم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ گئے نا، لڑکتے پڑکتے بچے ہیں، گرتے گراتے بچپنے میں جب آئے حضور علیہ السلام نے دیکھا، ممبر مبارک سے تشریف لائے نیچے، ان کو گود میں اٹھایا، ممبر پہ لے گئے، خطبہ دے رہے ہیں۔ اور آج ہم یہ کہیں حضرت حسین نکلے کیوں تھے؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ حضرت حسین نے سمجھایا حکومتیں کیسے چلتی ہیں، یہ سمجھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، میں نے پچھلے جمعے بھی غالباً کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کے ہیں، نماز ہماری طرح پڑھتے تھے، روزے ہماری طرح رکھتے تھے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، پہلے سے شروع نہیں کرتے تھے، بعد میں ختم نہیں کرتے تھے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی تو وہی 2.5% دی ہماری طرح، حج کے ارکان ادا کیے تو مسلمانوں کی طرح، اہل سنت والجماعت کی طرح۔ دنیا میں جتنے امور دین کے انجام دیے سب اہل سنت والجماعت والے تھے، تو ہمارے ہم نے دوسروں کے سپرد کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، تمہاری وجہ سے 2 طبقے جہنم میں جائیں گے، 2 طبقے۔ سن لیں اس بات کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیں۔ 2 طبقے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے علی تمہاری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت علی کا قصور نہیں ہے اس میں۔ فرمایا ایک طبقہ وہ جو تم سے بغض رکھے گا، تمہاری مخالفت کرے گا، اور الیاذ باللہ تمہیں گالیاں دے گا، ایسا طبقہ ہے، موجود ہے۔ ہمارے اندر میں کچھ مل جائیں گے، 100 میں کوئی 2-4۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ صحابی بھی نہیں سمجھتے، فرمایا وہ طبقہ جہنم میں جائے۔ دوسرا طبقہ، اے علی دوسرا طبقہ وہ ہے جو تم سے محبت میں غلو کر کے جہنم میں جائے گا۔ غلو ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ دنیا میں ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ہزاروں مرتبہ الیاذ باللہ، حضرت جبریل امین سے وحی لانے میں غلطی ہو گئی، آنا تو علی کے پاس تھا، چلے گئے محمد کے پاس۔ ایسا طبقہ موجود ہے، کیا محبت ہی تو ہے۔ ایک طبقہ دنیا میں ایسا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بذات خود خدا سمجھتا ہے، غلو تو ہے۔
اور اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ صحابہ کو صحابہ کے درجے میں رکھیں، نبی نہ بنائیں، نبی کو نبی کے درجے میں رکھیں، خدا مت بنائیں، اور خدا کو خدا کے درجے میں رکھیں، باقی اس کی مخلوق سے نہ گرائیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تو میں یہ بات اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی یہ بات سن کر اپنی اصلاح کر لے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، صحابی رسول ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ محترم ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بچپنے میں دیکھا تھا، تو صحابی کی تعریف میں یہ کہاں ہے کہ جو بچپن میں دیکھے وہ صحابی نہیں ہے؟ یہ تھوڑی آیا کہیں۔ اتنی بات آئی ہے کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی گیا ہو، 1 سیکنڈ، ہمارے ہاں اس سے کم بھی اگر ہو تو بتلا دیجئے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا ہو، اور جس ایمان کے ساتھ گیا ہو اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی۔ بچپن کی، جوانی کی، بڑھاپے کی بات نہیں ہو رہی، صحابی رسول۔ تو اس لیے ان کی عظمت ہے۔ یزید ہر طرح سے برا، ہر طرح سے، لیکن ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم اس پر بحث کریں؟ ہم سے پوچھے گا اللہ کہ تم یزید کو کیسا سمجھتے تھے؟ پوچھے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یزید کو ہم گالی دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا دے سکتے ہو، ایک شرط ہے۔ تمہیں کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب تمہارا خاتمہ اچھا ہو جائے پھر کر سکتے ہو۔ تو خاتمہ ہو جائے گا تو موت ہی آ جائے گی نا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ خبر ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ غیر ایمان پر ہوگا، ابھی تو تمہیں اپنی نہیں پتہ۔ دیکھیں دونوں طرف کی بات بتلائی، ہر طرح برا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بلند، لیکن ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم ایسا کہیں؟ اپنے آپ کو خاموشی میں رکھو، اگر تمہارا خاتمہ اچھا ہو جائے پھر کہہ لینا جو چاہے، پہلے اپنی فکر کرو کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ سے مانگو۔ مانگتے ہیں نا، اے اللہ ایمان پر موت دے، کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمارے سر کے تاج ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور سارے اہل بیت کرام۔ یہ اہل بیت جو تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، یہ سارے صحابی ہیں، اور سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اس لیے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کی نشانی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لی ہیں؟ کون سے گیٹ کے سامنے؟ بھائی مسجد کے دروازے کے سامنے کسی کا رکشہ کھڑا ہوا ہے، کوئی نمازی ہے، وہ وہاں سے ہٹا لے، وہاں صفیں بنتی ہیں۔